بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ ہم لوگ اکثر اوقات درود شریف کے دنیاوی فوائد، فضائل، برکات و کرامات مختلف پلیٹ فارمز پر سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ دنیاوی فوائد و فضائل سے مراد کہ کس نے درود پڑھا، اس کی حاجت کیسے پوری ہوئی، قرض کیسے دور ہوا، بیماری سے شفا کیسے مل گئی، بے اولاد صاحب اولاد کیسے ہو گیا، یہ واقعات اکثر سننے کو، پڑھنے کو ملتے رہتے ہیں۔ لیکن ان دنیاوی فوائد کے علاوہ درود شریف کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے درود پڑھا اور ہمیں اس کی برکت ظاہر ہو گئی یا ہمیں اس کا تجربہ مل گیا، اب معاملہ ختم ہو گیا۔ نہیں، اس کا فائدہ ہمیں قبر میں اور حشر میں بھی نصیب ہوگا۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد اپنی کتاب سرور القلوب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص کو اس کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور حال پوچھا کہ مرنے کے بعد تم پر کیا گزری؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ جب لوگوں نے مجھے قبر میں رکھا تو دو فرشتے منکر نکیر سوال و جواب کو آئے۔ میں ان کے سوالوں کے جوابات نہ دے سکا، مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی اور میں اپنی نجات سے مایوس ہو گیا۔ جب میں مایوس ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص سفید کپڑے پہنے اور خوشبو لگائے میری قبر میں داخل ہوا اور مجھے منکر نکیر کے سوالوں کے جواب بتلانے لگا۔ پس جب اس سے نجات ہوئی تو میں نے قبر میں آنے والے اس شخص سے پوچھا کہ آپ کون ہیں کہ اس بے یار و مددگاری کی حالت میں آپ نے مجھ بے کسی کی داد رسی فرمائی، میری مدد فرمائی؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں تیرا درود ہوں جو تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں قیامت تک تیرے پاس ہی رہوں اور ہر مصیبت میں تیری مدد کروں۔ بہار درود کی صفحہ نمبر 37 پر یہ واقعہ درج ہے اور سرور القلوب میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اور یہ تو کتابی واقعات ہیں نا۔ ہمارے گروپ کی ایک خاتون ممبر ہے، ہو سکتا ہے میں نے یہ مشاہدہ پہلے بھی آپ کو سنایا ہو، یہ خواب۔ انہوں نے مجھے میسج کیا تھا کہ میری بہن سخت بیمار ہے تو مجھے کوئی درود بتائیں پڑھنے کے لیے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ درود خضری 1.25 لاکھ کی نیت کر کے پڑھیں۔ تو کچھ عرصے بعد ان کا میسیج آیا اور کہنے لگی کہ ڈاکٹرز نے میری بہن کو جواب دے دیا تھا، لیکن میں نے بہن کی شفا یابی کے لیے 1.25 لاکھ کی نیت کر کے درود خضری پڑھنا شروع کیا، لیکن جیسے ہی درود پڑھنا شروع کیا تو طبیعت اور خراب ہوتی گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس بات کا مجھے اتنا صدمہ ہوا، اتنا دکھ ہوا کہ میں نے درود پڑھنا شروع کیا تھا بہن کی شفا یابی کے لیے اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اس دکھ کی کیفیت میں میں نے درود پڑھنا ہی چھوڑ دیا، اور جب درود پڑھنا چھوڑا تو ایک شب خواب دیکھا کہ میری بہن بہت ہی اچھی حالت میں ہے اور مجھے کہہ رہی ہے کہ باجی آپ نے درود پڑھنا کیوں چھوڑا؟ آپ کے درود پڑھنے کی وجہ سے میری قبر کی کافی منزلیں آسان ہو گئی تھیں۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ بھی اپنا ایک خواب سنا رہے تھے کہ میں نے اپنے نانا ابو کو خواب میں دیکھا کہ گھر کے مین گیٹ سے اندر گھر میں داخل ہوئے، سفید رنگ کے کپڑے اور سفید ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور بڑا نورانی چہرہ۔ تو جب میں نے انہیں گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو میں رونے لگ گیا اور روتے ہوئے پوچھا کہ کیا آپ فوت نہیں ہو چکے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں فوت ہو چکا ہوں۔ تو میں نے پوچھا آپ پر کیا گزری؟ تو کہنے لگے کہ جب مجھے قبر میں اتار دیا گیا تو شروع میں بڑے سخت معاملات درپیش آئے،
پھر میرے گھر میں سے کسی نے مجھے درود شریف پڑھ کر ایصال ثواب کیا، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری قبر کی ساری منزلیں آسان کر دی۔ تو میرے عزیزو، یہ درود کا جو ساتھ ہے نا، یہ صرف اس دنیا تک نہیں ہے، صرف دنیاوی معاملات تک نہیں ہے، ہم نے اس کو پریشانیوں تک، مسئلوں کے حل تک رکھا ہوا ہے۔ ہم دور اندیشی سے کام نہیں لیتے، ہم آگے کی نہیں دیکھ رہے کہ درود کا پڑھنا دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے اور قبر اور حشر میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ ایسے لا تعداد واقعات موجود ہیں درود کی برکت پر کہ کس طرح سے قبر میں درود پڑھنے والے کی مدد کرتا ہے، اپنے پڑھنے والے کی۔ اور یہاں میں ایک اور نقطہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی درود پڑھے نا تو اپنے مرحومین کو ہدیہ لازمی کر دیا کریں۔ دیکھیں، ہدیہ کرنے کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ یا اللہ، یہ جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے اس میں کمی کوتاہی کو معاف کرتے ہوئے اسے اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور اس کا ثواب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل، انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، اہل بیت اور امت مسلمہ اور ہمارے فلاں مرحومین کی روح کو ایصال ثواب پہنچا۔ یہ سادہ سا طریقہ ہے، بالکل اس میں سب آ جاتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنے مرحومین کا نام لے لیں، نام لے کر ان کو ایصال ثواب کر دیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اپنے مرحومین کو کبھی نہ بھولیے، یقین کیجئے یہ وہ مرحومین ہے جو اپنی قبروں میں خواہش کیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں چھوٹی سی مہلت دے دی جائے کہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے اور ہم وہاں ایک چھوٹی سی نیکی کر کے واپس آ جائیں۔ لیکن ان کے پاس اب ٹائم ختم ہو چکا ہے، ان کے پاس اب ٹائم ختم ہو چکا ہے، لیکن آپ کے پاس تو ہے نا، آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے۔ اپنے لیے تو پڑھ ہی رہے ہیں، اس کا ثواب اپنے مرحومین کو بھی پہنچائیں۔ یہ قبر میں بڑا کام آتا ہے۔ یہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ محض ایک کہانی لگ رہی ہو، یا جیسے عام روٹین میں انسان باتیں کرتا ہے وہ باتیں محسوس ہو رہی ہوں، لیکن اس کا اندازہ اس وقت آپ کو ہوگا جب آپ لوگ خود اپنی قبروں میں اتریں گے۔ مرنا تو برحق ہے نا، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو اندازہ اس کا تبھی ہوگا جب آپ اپنی قبروں میں اتریں گے۔ پھر آپ کہیں گے کہ ہاں، کسی نے ہمیں صحیح بات بتائی تھی کہ درود پڑھنا دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے اور قبر اور حشر میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو دنیا میں درود پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ لائیں گے میری قبر میں تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ تو یہاں پر درود و سلام کی عادت بنا لے، قبر کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔